اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد والثانی بئسہ وهو فعل ذم اصله بئسہ من باب علمہ الی آخرہ۔ ہماری بحث جو ہے افعال مدح و ذم میں سے دوسرا ہے، یعنی 12ویں نوع میں سے افعال مدح و ذم کو بیان کیا عوامل سماعی میں سے، اور اس میں 4 ہمارے پاس افعال مدح و ذم کو بیان کیا، اس میں سے دوسرا جو ہے بئسہ ہے۔ چونکہ ہم نے اس سے پہلے والا جو نعمہ تھا اس کی تفصیلات اور اس کے فاعل کی 3 حالتیں اور اس کے بارے میں جو تفصیلات تھی حذف کے حوالے سے، مطابقت ضمیر جو فاعل کے ساتھ ہے اس کے حوالے سے ہم نے مکمل تفصیل پڑھ لیا ہے۔ تو اب دوسری جو باری ہے افعال مدح و ذم میں سے وہ ہے بئسہ۔ بئسہ جو ہے کسی کی مذمت کو بیان کرنا ہو اس کے لیے آتے ہیں۔ پہلے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ فلاں زید اچھا انسان ہے یا برا انسان، لیکن کوئی آ کر اس کو کہتا ہے بئس الرجل زید، زید کتنا بدترین انسان ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اچھا نہیں ہے، برا ہے، تو یہ بئسہ ہمیں بتائے گا۔ تو بئسہ جو ہے فعل ذم میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا جو اصل ہے وہ بئسہ ہے، جس طرح علمہ یا علمو، تو یہاں پر جو ہے علمہ کے وزن پر ہے۔ تو یہاں پر فاعل فعل کو ہم نے کسرہ دیا، فاعل فعل کو، چونکہ عین الفعل پر کسرہ تھا تو اس کی اتباع میں ہم نے یہاں پر بھی جس طرح نعمہ میں تھا یہاں پر بھی کسرہ دیا تو بئسہ ہو گیا۔ پھر ہم نے عین الفعل پر جو ہے جو کسرہ تھی اس کو ساکن میں تبدیل کر دیا، چونکہ تخفیف کے حوالے سے عرب میں جو ہے ثقیل نہیں کرنا ہے، زبان کو سنگین نہیں کرنا ہے، وہاں پر الفاظ آسانی سے بولنے کے لیے ہوتا ہے، عربی زبان فصاحت و بلاغت کے ساتھ، تو وہاں پر یہ مشکل ہوتا تھا، تو یہاں پر ہم نے عین الفعل پر جو کسرہ تھے اس کو ہم نے ساکن میں بدل دیا تو بئسہ ہو گیا، بئسہ سے بئسہ۔ اور یہ جو بئسہ ہے اس کے اندر بھی جو فاعل ہے اس کی 3 حالتیں ہیں۔ نعمہ کے اندر بھی 3 حالتیں ہم نے بیان کیا تفصیل سے، وہ یہاں پر بھی آپ فٹ کریں۔ نعمہ میں ہم نے کہا کہ کبھی فاعل جو ہے اس میں جنس معرف باللام ہوتا ہے، دوسرا ہم نے کہا کہ کبھی اس کا فاعل جو ہے اسم ہوتا ہے لیکن یہ اسم کسی معرف باللام کی طرف اضافہ ہوتا ہے، 2، اور اسی طرح نعمہ کے اندر جو کبھی کبھی فاعل ہوتا ہے وہ ضمیر مستتر اور ممیز ہوتا ہے کسی نکرہ منصوبہ کے لیے، تو یہاں بئسہ میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ بئسہ کا جو فاعل ہوگا کبھی جو ہے اس میں جنس معرف باللام ہوں گے، ایک، کبھی جو ہے بئسہ کا فاعل جو ہے اسم ہوگا لیکن کسی اور معرف باللام کی طرف اضافہ ہوں گے، 2، اور کبھی کبھار یہ جو بئسہ کا فاعل ہے وہ ضمیر مبہم مستتر اور ممیز ہوگا کسی نکرہ منصوبہ کے لیے، 3۔ یہ ایک ہو گئی نعمہ کے حوالے سے، یعنی یہ بئسہ کے جو فاعل کی حالتیں ہیں وہی ہو بہو عین نعمہ کے اندر جو فاعل کی حالتیں وہ یہاں پر بھی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے مخصوص بالضم کے لیے بھی جو حکم ہے وہ بھی نعمہ والے احکام ہے۔ مخصوص بالضم میں جو ضم کے لیے مخصوص والے جو اسم ہے وہ جس طرح اس فاعل بئسہ کے لیے جو حکم ہوگا مطابقت کے حوالے سے وہ نعمہ والے کی طرح ہی ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ نعمہ کے اندر جو مخصوص بالمدح تھے اس کا اور اس کے فاعل کے اندر جو مطابقت ہے، کبھی مفرد میں، کبھی تثنیہ میں، کبھی جمع میں، کبھی مذکر میں، کبھی مؤنث میں، تو یہاں پر بئسہ میں بھی ایسا ہے۔ بئسہ میں بھی مخصوص بالضم جو ہے مطابقت ہوں گے اپنے فاعل کے ساتھ، مفرد میں بھی، تثنیہ میں بھی، جمع میں بھی، اور مذکر میں بھی، اور مؤنث میں بھی، تو یہاں پر یہ بھی شرط ہے۔ یعنی یہاں پر جہاں تک ہم نے ابھی تک گنا ہے اس میں
नेमा और बेसा जो है मखसूस बिलमदा और मखसूस बिलज़म के हवाले से भी एक है, और इसी तरह उस मखसूस बिलमदा और ज़म के अलावा वहां पर फाइल की 3 हालतें थी नेमा में, और बेसा में भी वही के वही 3 हालतें हैं, तो इसमें भी वो मुश्तरक है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अब आगे फरमाते हैं तीसरा जो अफ़आल मद व ज़म में से है, वो है साआ। साआ का मतलब होता है बुरा, यानी वो वही बेसा का मुतरादिफ है, उसका यानी जो है मुतरादिफ अल्फाज में शुमार किया जाता है। बेसा भी अगर आप किसी के लिए इस्तेमाल करता है तो उसको उसके अंदर भी बुराई को बयान करना ही होता है, तो सा को भी आप किसी के बारे में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी बुराई को बयान कर रहा होता है। और ये सा और बेसा जो है इस्तेमाल के अनवान पर भी मुवाफिक है, जहां जहां पर सा आप इस्तेमाल करते हैं वहां पर जो है बेसा को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां जो है सा का माना भी बुरा है और बेसा का भी माना बुरा है। अब इस्तेमाल के अनवान पर हम देखें तो ये सा नेमा की तरह भी है और बेसा की तरह है, यानी मतलब यूं होगा कि सा के लिए जो फाइल होंगे उसकी भी 3 हालतें हैं, जिस तरह नेमा और बेसा के लिए था, तो सा के लिए भी वही है। और इसी तरह सा के लिए जो मखसूस बिलमदा है वहां पर मुताबिकत फाइल फिल तस्निया में, फिल मुफरद में, फिल जमा में, फिल मुज़क्कर में, फिल मुअन्नस में, तो यहां भी ऐसा ही होगा। जमी अल वजूहुल इस्तेमाल जो अभी नेमा और बेसा में बयान किया है वो इसी सा के लिए भी इस्तेमाल होगा। 3 ये 3 अफ़आले मद व ज़म को हमने बयान कर लिया। अब चौथी बारी और आखिरी जो अफ़आले मद व ज़म में से जो है हब्बज़ा है, इसकी 2 तरीके हैं पढ़ने के, इसके 2 तरीके कुल। हब्बज़ा आप भी पढ़ सकते हैं, हुब्बज़ा भी आप पढ़ सकते हैं, यानी फाउल फेल पर आप फतहा के जरिए से भी पढ़ सकते हैं, फाउल फेल पर आप जो है इसको फतहा और जम्मा के साथ भी आप पढ़ सकते हैं, मसला नहीं है। असल में जो हब्बज़ा है हबूबा है या हुबूबा है, हबूबा या हुबूबा, यानी फाउल फेल और ऐनुल फेल पर जो है जम्मा के साथ पढ़े, या फाउल फेल पर फतहा और ऐनुल फेल पर जो है जम्मा के साथ पढ़े, हुबूबा हबूबा, आप ये दोनों पढ़ सकते हैं। फिर यहां पर क्या हुआ, फिर यहां पर इस तरह हुआ कि बाए उला को, यानी बाए उला हुबूबा या हबूबा में पहले वाले बा को साकिन करार दिया और दूसरे बा को पहले बा में मुदगम कर दिया, तो हुब्बा हब्बा हो गया, ठीक है। फिर या इस तरह हो गया है, या मसलन पहले वाले जम्मा को जो यानी जो है हा पर था, यानी जो पहले वाला जम्मा है हुबूबा, ये वाला जम्मा जो है ये चेंज कर दिया, नकल कर दिया हा के लिए हुबू, तो फिर बा को बा में इदगाम कर दिया तो हुब्बा बन गया, तो ये भी आप कह सकते हैं हब्बा हुब्बा, ये आप दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर जा कैसे आ गया, तो आप ये कहेंगे कि ये हब्बा और हुब्बा जिस तरीके से आप पढ़ें, लेकिन इसके साथ जा का पढ़ना जरूरी है, जा के बगैर ये इस्तेमाल होता नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे हब्बज़ा। तो ये जो है हब्बज़ा हो गया या हुब्बज़ा। ये फेल अफ़आल मदह में से जो हमने गिने हैं पहले, नेमा बेसा सा, इसमें से किसके साथ ये मुवाफिक होगा, तो आप कहेंगे ये हब्बज़ा पढ़े या हुब्बज़ा पढ़े। ये आपके पहले वाला जो अफ़आल मद व ज़म में से पहला नेमा जो बयान किया था, माना के एतबार से वो उसी के मुताबिक होंगे, यानी हब्बज़ा मुरादिफ है नेमा के, जो कि मदह को बयान करने के लिए, यानी सबसे महबूब तरीन, आप हब्बज़ा का तर्जुमा यूं करेंगे, यानी मदह के लिए आते हैं हब्बज़ा, यानी वो बेहतरीन महबूब तरीन इंसान है सबके सामने, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। और इसका एराब भी मखसूस नेमा वाला एराब होगा। मखसूस नेमा वाला एराब जो है यहां पर बयान कर रहे हैं कि मसलन 2 तरीके हैं, वहां पर 2 तरीके नेमा के एराब के हवाले से बयान किया कि जो है कभी जो है वो खबर मुकद्दम
اور مبتدا مؤخر جیسے کہ نعم الرجل زیدن، ہم نے وہاں پر پڑھا تھا کہ نعم الرجل جو ہے نعمہ فعل مدح، رجل جو ہے اس کے لیے فاعل، تو فعل و فاعل خبر مقدم، اور زیدن جو ہے مبتدا مؤخر، تو یہ ایک ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہا تھا کہ وہاں پر جو ہے مخصوص جو ہے اس کا جو ہے کبھی کبھار جو ہے ظاہر ہوتا ہے اور اس کے لیے خبر جو ہے حذف کیا جاتا ہے، خبر کو حذف کیا جاتا ہے، یعنی مخصوص جو ہے مبتدا ہوگا اور اس کی خبر کو حذف کیا جائے گا، تو اس عنوان پر جو ہے وہ نعمہ کے ساتھ مشابہت ہے، یعنی مخصوص حبذا دو وجہوں میں مخصوص نعمہ کے ساتھ مشابہت ہے، جس کو ہم نے ابھی بیان کیا۔ لیکن یہاں حبذا میں فاعل کا مخصوص بالمدح کے ساتھ، یعنی فاعل حبذا کا مخصوص بالحبذا کے ساتھ مطابقت ہونا شرط نہیں ہے، مطابقت نہیں ہوتے ہیں، کبھی مطابقت ہوتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بحث یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر مخصوص بالحبذا میں حبذا کی جو مخصوص ہے وہ کبھی حبذا سے مقدم بھی ہو سکتے ہیں، کبھی حبذا سے مؤخر بھی ہو سکتے ہیں، کبھی حبذا سے پہلے مخصوص بالمدح آ سکتے ہیں، کبھی حبذا کے بعد مخصوص بالمدح بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی مثال انشاءاللہ ہم جب تطبیق کریں گے وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اس نو کے آخر میں بیان کرتے ہیں کہ اس افعال مدح و ذم میں جتنے بھی افعال ہم نے یہاں پر بیان کیے ہیں یہ سب کے سب غیر متصرف ہے۔ اب غیر متصرف ہے اس لیے چونکہ یہاں پر تا کو ملحق کرنا اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے، تو ان کو انشاءاللہ ہم تطبیق کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے۔ والثانی دوسرا، بئسا، افعال مدح و ذم میں سے دوسرا جو ہے بئسا ہے۔ وہ ہوا یہ بئسا فعل ذم، کسی فعل کی مذمت کرنے والا ہو، کسی شخص کے مذمت کرنے والا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصلہ، اس بئسا کا اصل بئسا ہے، من باب علمہ سے۔ فکسرت الفاء، پھر یہاں پر فاء الفعل کو کسرہ دیا تو بئسا ہو گیا۔ لتبعیت العین، کوئی سوال کرتا ہے فاء الفعل پر کسرہ کیوں دیا، تو آپ کہیں گے عین الفعل پر کسرہ تھا تو اس کی اتباع میں ہم نے کیا دیا، اس کو کسرہ دیا۔ ثم، اس کے بعد اسکنت العین، عین الفعل پر جو ہے کسرہ تھا اس کو ہم نے ساکن میں چینج کیا، کیوں؟ تخفیفاً، اس لیے چونکہ وہ زبان پر ثقیل تھا، کسرے دو کسروں کو ساتھ پڑھنا، اس لیے ہم نے اس کو آسان بنانے کے لیے اس کو ساکن کر دیا، تو بئسا، فصارت بئسا، بئسا سے بئسا ہو گیا۔ وفاعلہ، اب اس بئسا کا فاعل ایضاً، یہاں ایضاً سے مراد یہ سمجھ آتی ہے کہ جس طرح پہلے ہم نے بیان کیا اسی طرح یہ فاعل بئسا احد الامور الثلاثة المذکورہ فی نعمہ، نعمہ کے فاعل کی تین حالتیں ذکر کیے تھے، یہاں بئسا میں بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی بئس الرجل زید، بئس صاحب الرجل زید، اب بئس رجلا زید، آپ اس طریقے سے پڑھیں، کبھی اس کو اس میں جنس معرب باللام کی طرف بئس الرجل زید، کبھی اس کو اس کا فاعل جو ہے آپ بنائیں کسی اسم میں اسم اور کسی اور اسم مضاف کی طرف اضافہ کرتے ہوئے جس میں معرب باللام ہو، بئس صاحب الرجل زید، آپ اس کو یا جو ہے ضمیر مبہم ممیز نکرے منصوبہ تمیز کے ساتھ آپ اس کو بھی بنا دیں، جیسے بئس رجلا زید، تو اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح ہم نے نعمہ بے بیان کیا وہی یہاں پر آئے گا۔ وحکم المخصوص بالذم كحکم المخصوص بالمدح فی جمیع الاحکام، اب یہ مخصوص بئسا کے جو احکام ہے یہ نعمہ کے جو مخصوص کے اندر جو احکام تھے وہی کے وہی ہے جو کہ نعمہ میں ہم نے بیان کیا۔ نعمہ میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ نعمہ میں جو ہے اس کا مخصوص
فائل اگر مذکر ہو تو مخصوص بھی مذکر آئیں گے، فائل مؤنث ہو تو مخصوص بھی مؤنث آئیں گے، فائل مفرد ہو تثنیہ ہو جمع ہو تو مخصوص بھی اس کے مفرد تثنیہ جمع آئیں گے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا، بیسا میں بھی مخصوص بیسا جو ہے اس کے فائل کے مطابق ہوں گے، مذکر مفرد تثنیہ جمع سب میں۔ مثل بئس الرجل زید، تو یہاں پر جو ہے بئس الرجل زید میں بئسا جو ہے افعال ضم، صاحب جو ہے بئس الرجل جو ہے فاعل، زیدن جو ہے اس کے مخصوص بالضم ہے۔ یہ زیدن جو ہے مخصوص بالضم جو ہے مفرد ہے، اور رجل فاعل بھی مفرد ہے مذکر ہے، اور زید بھی مذکر ہے۔ تو یہ مفرد مذکر میں مساوی آنے کی مثال ہے، مخصوص بالمدح اور مخصوص بالضم اور اس کے فاعل کی۔ وبئس صاحب الرجل زید، اور یہاں پر جو ہے دوسری بات، یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ بئسا جو ہے اس کا فاعل جو ہے اسم جنس معرف باللام آیا ہے، الرجل اسم جنس بھی ہے اور معرف باللام بھی ہے ایک۔ وبئس صاحب الرجل زید، یہاں پر بئسا میں جو اس کا فاعل ہے وہ صاحب ہے، اور یہ اسم اضافہ ہوا ہے معرف باللام کی طرف جو کہ الرجل ہے، اور زید جو ہے مخصوص بالضم ہے۔ اسی طرح وبئس رجلا زید، اب یہاں بئس رجلا زید میں بئسا جو افعال ضم ہے، اب اس کے اندر جو ہے ضمیر مبہم مستتر رکھا جائے گا، جو کہ بئس ہوا رجلا زید کہیں گے، جس طرح نعم رجلا زید میں نعمہ ہوا تھا، تو یہاں پر بئس ہوا رجلا زید۔ اب یہاں پر بئسا جو ہے افعال ضم، ہوا جو ہے اس کا ممیز ضمیر مستتر، رجلن اس کے لیے تمیز، زید جو ہے اس کے مخصوص بالمدح۔ تو یہ جو ہے تین مثالیں ہم نے بیان کی، جو فاعل کی تین حالتیں ہیں بئسا کے، اس کو بیان کیا، اور ساتھ جو ہے پہلے والے مثال کو آپ ذہن میں رکھیں، بئس الرجل زید میں مخصوص بالضم جو زید ہے اس کو اپنے الرجل فاعل جو کہ اس کے ساتھ مفرد مذکر میں مطابقت آنے کی مثال ہے ایک۔ اب ادھر سے یہاں پھر ان دو درمیان میں مثالوں کو چھوڑ کر تیسری مثال کی طرف آ جائیں، بئس الرجلان زیدان کی طرف۔ یہاں پر الرجلان زیدانی میں الرجلان فاعل ہے تثنیہ مذکر ہے، زیدانی مخصوص بالضم جو ہے تثنیہ مذکر آنے کی مثال ہے۔ بئس الرجال زیدونہ میں رجال جمع مذکر اور زیدونہ مخصوص جو ہے جمع مذکر آنے کی مثال ہے۔ بئست المرأۃ ہندن میں ہندن ہند مرأہ جو ہے جمع مفرد مؤنث جو کہ فاعل بئسا ہے، اور ہندن جو ہے مفرد مؤنث آنے کی مثال ہے۔ بئست المرأتان الہندانی، اس میں جو ہے فاعل المرأتان تثنیہ مؤنث آیا ہے، تو یہاں پر الہندانی بھی تثنیہ مؤنث آنے کی مثال ہے۔ بئست النساء الہندات، اس میں النساء جو ہے فاعل جو ہے جمع مؤنث آیا ہے، تو مخصوص بالضم جو ہے الہندات بھی جمع مؤنث آنے کی مثال ہے۔ تو مخصوص یہاں پر کہنے کا مطلب یہ کہ مخصوص بالضم جو بئسا کے اندر ہے وہ اس کے اپنے فاعل کے ساتھ مفرد میں، تثنیہ میں، جمع میں، مذکر میں، مؤنث میں بھی متفق ہوتے ہیں۔ یہ دو ختم ہو گئی۔ والثالث، تیسرا سعی ہے، سعی بھی افعال ضم میں سے ہے۔ وہو مرادف، یہ سعی مرادف ہے لبئسا، بئسا کے، وموافق لہ، اور یہ بئسا کے موافقت میں ہے، فی جمیع الوجوہ الاستعمال، سارے استعمال کے وجوہ، یعنی سعی جو ہے یہ بھی اس کا فاعل کبھی اس میں جنس معرف باللام ہوتا ہے، کبھی اسم جو ہے اضافہ ہوتا ہے معرف باللام کی طرف، یا کبھی جو ہے اسم جو ہے ضمیر مستتر اور ممیز اور نکرہ منصوبہ کی طرف اضافہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ اس کو بھی فاعل کی تین حالتیں بنا سکتے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ کہ بئسا کی طرح ہے تو پھر وہ مطابقت مخصوص بالمدح اور فاعل، یعنی مخصوص بالمدح مفرد ہوں گے، تثنیہ ہوں گے، جمع ہوں گے، مذکر ہوں گے، مؤنث ہوں گے۔ اگر فاعل مفرد ہو، تثنیہ ہو تو تثنیہ، جمع ہو تو جمع، مذکر ہو تو مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث۔ جس طرح بئسا میں ہم نے بیان کیا وہ سارے کے سارے احکام یہاں سعی میں بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تین ہو گئے، ختم ہو گئی۔ والرابع، چوتھا اور آخری جو افعال مدح و ضم میں سے ہیں وہ حبذا یا حبذا بفتح الفاء او ضمها، حبذا پڑھے فتحہ کے ساتھ، او ضمها یا حبذا پڑھے۔ اصلہ، اس کا جو اصل ہے،
حبوبہ بضم العین حبوبہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. فاسکنت الحبوبہ آپ حبوبہ بھی پڑھیں حبوبہ بھی پڑھیں. پھر بضم العین یعنی با جو عین الفعل ہے پہلا والا با اس پر جو ہے ضمہ کے ساتھ. فاسکنت الباء الاولی پہلے با کو ہم نے ساکن قرار دیا. وادغمت فی الثانیہ پہلے کو ساکن کر کے دوسرے با کو پہلے والے با میں ہم نے کیا کیا ادغام کیا. علی لغت الاولی پہلے والی لغت میں. تو یہاں پر جو ہے جب ایسا ہوگا تو حبذا ہو گیا. او نقلت ضمتها یا حبوبہ تھا اس میں سے ضمہ کو عین الفعل کے ضمہ کو الی الحا کی طرف ہم نے منتقل کر دیا. یعنی عین الفعل کے اندر جو با پر جو ضمہ تھا اس کو ہم نے منتقل کر دیا ہا کی طرف حبوبہ. وادغمت الباء فی الباء با کو با میں ادغام کر دیا علی لغت ثانیہ دوسرے لغت میں وحبہ ہو گیا. تو یہ وحبہ لا ينفصل عن ذا کے ساتھ یعنی منفصل نہیں ہوگا. یعنی جب بھی حبہ کو پڑھیں گے تو ذا کو اس کے ساتھ متصل رکھنا پڑے گا. یعنی وحبہ لا ينفصل عن ذا فی الاستعمال استعمال میں ذا کو الگ حبہ کو الگ یا حبہ کو الگ آپ کبھی نہیں کر سکتے ہیں. ولہذا اسی لیے یقال فی تقریر الافعال جب بھی آپ ان افعال کو پڑھتے ہیں حبذا پڑھیں گے. وہوا اور یہ حبذا مرادف لنعمہ نعمہ کا مترادف ہے. وفاعلہ ذا اور اس حبہ کا جو فاعل ہے وہ ذا ہے. والمخصوص بالمدح مخصوص بالمدح جو ہے مذکور بعدہ جو اس فاعل ذا کے بعد ہوگا. وإعرابہ اور دوسری چیز اعراب حبذا جو ہے کا اعراب مخصوص نعمہ کا اعراب ہوگا. یعنی اعراب حبذا مخصوص حبذا کا جو اعراب ہوگا وہ نعمہ کے مخصوص کا وہی اعراب ہوگا. فی الوجہین میں یہاں آپ کہیں گے حبذا الرجل زید آپ اس طریقے سے پڑھیں. اسی طرح حبذا الرجل زیدن میں آپ ہوا کو بھی ضمیر میں رکھ سکتے ہیں. جس طرح ہم نے نعمہ میں کہا تھا کہ نعمہ کے اندر جو ہے ترکیب کے حوالے سے اعراب کے حوالے سے دو طریقے تھے. خبر مقدم فعل و فاعل خبر مقدم زیدن کو نعم الرجل زیدن میں ہم نے کیا کہا تھا نعمہ جو ہے فعل و فاعل خبر مقدم زیدن کو مبتدا مؤخر قرار دی. ایک اعراب یہ لگایا تھا. دوسرا اعراب ہم نے وہاں پر ضمیر کو رکھا تھا. نعم الرجل ہوا زیدن ہوا مبتدا ہے زیدن خبر. تو نعم الرجل میں نعمہ فعل و فاعل جملہ فعلیہ اور ہوا زیدن میں وہ ہوا مبتدا زیدن خبر جو کہ جملہ اسمیہ. تو پہلے میں ہم نے اعراب کے اعتبار سے وہاں پر جملہ فعلیہ ایک ہی جملہ ہو گیا. دوسرے میں جملہ فعلیہ نعم الرجل ہوا زیدن جملہ اسمیہ دو جملے جمع ہو گئے تھے. تو یہاں اسی حبذا میں بھی آپ اسی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اس کو آپ اگر زیادہ مراجعہ کرنا ہے تو پھر نعمہ کو ایک دفعہ پڑھیں تو یہ بھی آپ کے لیے سمجھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے. المذکورین سے مراد وہی جہاں پر نعمہ میں ہم نے اس کو بیان کیا ہے. لیکن فرق ہے یہاں اور نعمہ کے درمیان. لا يطابق فاعله في الوجوه المذکورہ وہاں نعمہ میں مخصوص بالمدح اور اس کے فاعل کے درمیان مطابقت شرط تھی. یہاں پر یہ شرط نہیں ہے مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے. مثل حبذا زید وحبذا زیدان وحبذا زیدون وحبذا ہند وحبذان الہندان وحبذا الہندات پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے چونکہ یہاں حبذا زیدون میں حبہ فعل ذا فاعل زیدون اس کے لیے مخصوص بالمدح ہے. اسی طرح حبذا زیدان میں حبذا جو ہے ذا فاعل ہے اور زیدانی مخصوص بالمدح ہے. اسی طرح حبذا زیدونہ میں حبذا ذا فاعل ہے زیدونہ جو ہے جمع مذکر ہے. تو یہاں پر جو ہے کوئی مطابقت ہمیں نظر نہیں آ رہا. اسی طرح حبذا ہندن میں بھی مؤنث نہیں ہے. حبذا الہندانی میں تثنیہ نہیں ہے. حبذا الہنداتو میں جمع میں مطابقت ہمیں نظر نہیں آ رہا جس طرح نعمہ میں شرط تھی. یہاں پہ یہ شرط موجود نہیں ہے. وَيَجُوزُ اب یہاں سے ایک اور آگے بات جو کر رہی ہے وہ یہ کہ وَيَجُوزُ اس حبذا میں جائز ہے أَن يَكُونَ ہونا قبلہو یعنی قبلہو کی ضمیر یعنی مخصوص حبذا سے پہلے
او بعدہو یا مخصوص حبذا کے بعد، اسم موافق لہو ایک اسم کا ہونا جو موافقت ہو منصوباً نصب ہونے میں علی التمیز، یعنی تمیز ہونے کے اعتبار سے، او علی الحال یا حال ہونے کے اعتبار سے، یعنی مخصوص حبذا جو ہے کبھی تمیز سے مقدم بھی ہو سکتے ہیں، کبھی اپنے تمیز کے بعد بھی آ سکتے ہیں، کبھی جو ہے اپنے حال سے مقدم بھی ہو سکتے ہیں مخصوص حبذا، کبھی مخصوص حبذا جو ہے اپنے حال سے مؤخر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم انشاءاللہ تطبیق کریں گے تو اس میں وضاحت کریں گے۔ مثل ابھی مثال آ رہی ہے اس کی، حبذا رجلا زید، تو یہاں پر جو ہے حبذا رجلا زید میں حبذا کیا ہے؟ حبا افعال مدح میں سے، ذا فاعل ممیز، رجلا تمیز، زید مخصوص بالمدح، تو یہاں پر مخصوص بالمدح جو ہے تمییز کے بعد میں آنے کی مثال ہے۔ دیکھو حبذا رجلا زید، تو جو ہے یہاں پر تمییز کے بعد مخصوص بالمدح جو کہ زید ہے بعد میں وارد ہوا ہے، یہ ممیز کی مثال ہو گئی، تمییز کی مثال ہو گئی۔ وحبذا راکبا زید، حبا فعل افعال مدح میں سے ہے، ذا جو ہے ذوالحال ہے، راکبن جو ہے حال ہے، اور زید جو ہے مخصوص بالمدح ہے، تو یہاں پر راکبن حال کے بعد جو ہے مخصوص بالمدح آنے کی مثال ہے۔ زید جو ہے راکبن ذوالحال کے حال کے بعد آ رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی جو ہے ترکیب ہو گئی اور مثالیں ہو گئی۔ اسی طرح کبھی کبھار جو ہے مخصوص بالمدح حبذا تمیز اور حال سے پہلے بھی آ سکتے ہیں، جیسے وحبذا زید رجلا، دیکھو یہاں پر جو ہے حبذا، حبا فعل، ذا فاعل، زیدن اس کے لیے مخصوص بالمدح، ذا جو ہے ممیز، رجلا تمیز، تو یہاں پر زید مخصوص بالمدح جو ہے رجلا تمیز سے پہلے آنے کی مثال ہے۔ پہلے میں جو مثال دی تھی وہ بعد میں آ رہا تھا، اب یہ پہلے آ رہا ہے مخصوص بالمدح، یہ ایک ہو گئی۔ وحبذا زید راکبا، یہاں پر حبا فعل، ذا جو ہے ذوالحال، زید مخصوص بالمدح، راکبن حال، اب یہاں پر شاید مثال ہماری زید ہے، مخصوص بالمدح حبذا ہے، یہ جو ہے راکبن حال سے پہلے آنے کی مثال ہے۔ یعنی آپ بعبارت دیگر ان مثالوں میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حبذا کی جو مخصوص بالمدح ہے کبھی جو ہے تمیز اور حال سے مقدم بھی ہو سکتے ہیں، تو کبھی تمیز اور حال سے مؤخر بھی ہو سکتے ہیں۔ وَعْلَمْ، جان لو، اب یہاں سے ایک اور الگ بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ انہو یہاں پر اس حبذا میں لا یجوز التصرف، تصرف کرنا جائز نہیں ہے، تصرف جائز نہیں ہے، یعنی تصریف کرنا، اس کی گردان کرنا، تصریف بنانا جائز نہیں ہے، فی ہذہ الافعال، ان افعال میں، یعنی افعال مدح و ذم میں تصریف جائز نہیں ہے۔ غیر الحاق التا، آپ یہاں پر غیری نہیں پڑھے ہیں، چونکہ یہاں یہ غیر جو ہے استثناء کے معنی میں آتے ہیں، تو استثناء کے لیے کہیں گے تو آپ کہیں گے غیرہ، یعنی یہاں پر یہ غیری نہیں پڑھیں گے، غیرہ پڑھیں گے۔ غیر الحاق التا، چونکہ یہاں ان افعال مدح و ذم میں تا ملحق نہیں کر سکتا، اس لیے یہ افعال متصرفہ میں سے نہیں ہے، افعال جامدہ میں سے ہے، فیہا، یعنی ان افعال میں تا ملحق نہیں کر سکتے۔ وَلِہَذَا، اسی عدم الحاق تا کی بنا پر سمیت هذه الافعال، ان افعال مدح ذم کو غیر متصرفۃ، غیر متصرفہ نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ آخری کلام اس حبذا کے حوالے سے، اور اس سے ہماری جو ہے یہ جو نوع ثانی عشر افعال مدح و ذم کے بارے میں جو باتیں تھی وہ کلیئر ہو گئی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔